بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ سبق نمبر 3 پڑھیں، نظریہ پاکستان، جو کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ اس میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہے اور اس کے اغراض و مقاصد پہ روشنی ڈالی ہے۔ آج بیٹا ہم لوگ صفحہ نمبر 16 سے آگے پڑھیں گے۔ تو اب تک جو سبق میں جو مصنف نے اہم نکات بیان کیے ان کی میں دوبارہ سے آپ کو وضاحت تھوڑی سی کر دیتی ہوں کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اکبر بادشاہ نے جب ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج کر دیے تو مسلمانوں کی مذہبی آزادی ختم ہو گئی، اور حضرت مجدد لسانی جو تھے انہوں نے اسلام کی صحیح تعلیمات جو تھی مسلمانوں تک پہنچائیں، اور ان کی تعلیمات کا اثر تھا کہ اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اس کے بیٹوں کے آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی، اور اس کے بعد انگریز بھی یہاں پر قدم جما چکے تھے، ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اس کے بعد میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن کچھ سرداروں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے ولی اللہ تحریک شروع کی، اور انہوں نے آزادی کا جذبہ مسلمانوں میں بیدار کیا، اور ان کے پوتے جو تھے شاہ اسماعیل اور ان کے روحانی مرشد جو تھے سید احمد بریلوی، انہوں نے جو ہے وہ سکھوں کے خلاف جہاد کیا، اور انہیں 1831 میں شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے اندر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ بیدار کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان رہنماؤں نے علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے اداروں کے قیام کی صورت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ ان اداروں نے مسلمانوں پہ اپنے اثرات مرتب کیے، اور پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد برصغیر پاک و ہند میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا، اور 1868 کے ہندی اردو تنازع اور 1905 کے تقسیم بنگال کے فیصلے نے مسلمانوں کی سیاسی سوچ کو بھی متاثر کیا۔ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشش کا آغاز ہوا۔ ایک مسلم جماعت کے قیام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے یہ بھی کوشش کی کہ انڈین نیشنل کانگریس سے مفاہمت ہو جائے۔ 1916 کا میثاق لکھنؤ اس بات کا کامل ثبوت ہے۔ اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم ہوئی، جس میں برطانیہ کا مقابلہ جو ہے وہ جرمنی سے ہوا۔ جرمنی کا ساتھ ترکی نے دیا، اور پھر ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے ترکی کا ساتھ دیا، اور کیونکہ اس کا خلافت عثمانیہ تھا، اور اس کی یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کے خلیفہ جو تھے انہیں خلیفہ اسلام مانا جاتا تھا، اس وجہ سے مسلمانوں نے ان کا ساتھ ترکی کا ساتھ دیا۔ لیکن اس طرح پھر انگریزوں کے دل میں ان کے خلاف عناد پیدا ہوا، دشمنی پیدا ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ جب انہیں فتح حاصل ہوگی تو وہ ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن پھر انہوں نے جب انہیں فتح حاصل ہوگی تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد پھر خلافت کے تحفظ کے لیے یہاں پر ہندوستان میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریک خلافت شروع کی۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے آگے بیٹا آج ہم پڑھیں گے، تو آپ لوگ صفحہ نمبر جو 16 ہے اس کا آخری لائنز دیکھیں۔ لیکن اسی زمان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ شدی کی جو تحریک تھی وہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شروع کی۔ اس تحریک کا بانی سوامی شروحانند تھا۔ اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے گئے، مسلمانوں پر تشدد کیا گیا، مال و دولت کا لالچ دیا گیا۔ اس تحریک سے کچھ تو مسلمان متاثر ہوئے، لیکن مسلمانوں نے وہاں اپنے تبلیغی مشن بھیجے تو یہ تحریک بے اثر ہو گئی۔ شروحانند کو دہلی کے کاتب قاضی عبدالرشید نے ہلاک کر دیا۔ اس طرح جو سنگٹن کی جو تحریک تھی وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تحریک شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک کا جو لیڈر تھا وہ ڈاکٹر مونجے تھا۔ اس تحریک کا مقصد مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی عسکری تنظیم کرنا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے اس تحریک نے ان کے خلاف بہت سی جھوٹی باتیں پھیلا دیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی۔ 12 سال یعنی اس سے پہلے 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کریں، بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ یعنی جب 1916 میں میثاق لکھنؤ ہوا تھا تو اس میں جو مسلمانوں کی جداگانہ انتخاب کے حق کو تسلیم کیا گیا تھا، لیکن نہرو رپورٹ میں اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کیا گیا۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا پہلے نہرو رپورٹ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ 1928 میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ایک مشترکہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس غرض سے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس میں ہندو اور کانگریس رہنماؤں کی اکثریت تھی۔ اس کمیٹی کا سربراہ کانگریس کا ایک رہنما موتی لال نہرو تھا،
اور اس نے جو رپورٹ پیش کی اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ کی سفارشات مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر منافی تھیں۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں۔ تو اس اہم موڑ پر قائد اعظم نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلم لیگ نے آخری وقت تک کوشش کی کہ ہندوستان کی تقسیم کیے بغیر مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے، مگر ہندو اکثریت اور کانگریس کے رویے نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ہندوستان کی تقسیم اور اپنے لیے ایک الگ اور آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ یعنی دیکھیں کہ مسلمانوں میں پھر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے مذہب میں، ان کے رہن سہن میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے اور وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے جو ہے وہ دو قومی نظریے کے تحت جو ہے وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ یعنی علامہ اقبال نے سب سے پہلے 1930 میں انہوں نے الہ آباد کے اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا جائے۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا تصور پیش کیا، جس کی وجہ سے علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان ایسے انسانی گروہوں کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ اور خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے۔ یہ شمال مغربی علاقے کے مسلمانوں کی تقدیر بن چکا ہے۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے یہ تجویز پیش کی کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا دیا جائے۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا تو انہوں نے تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ عملی جامہ پہنانا یعنی عملی شکل دینا۔ تو قائد اعظم جو تھے انہوں نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ 1934 میں قبول کیا تھا۔ پہلے تو قائد اعظم جو تھے وہ یعنی حالات سے دل برداشتہ ہو کے انگلستان واپس چلے گئے تھے اور علامہ اقبال کے کہنے پر ہی بار بار اصرار پر وہ واپس آئے تھے اور ان کے کہنے پر ہی انہوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عملی طور پر پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی مواقع پر دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت جامع الفاظ میں کی۔ وہ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے اور مسلمانوں کی الگ قومی پہ یقین رکھتے تھے۔ دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کریں، اس کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مملکت قائم کریں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اور اس کے بعد پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ملک قائم کر دیا جائے۔ تو اس میں 23 مارچ 1940 کو انہوں نے قائد اعظم جو تھے مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں انہوں نے جب صدارتی خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں۔ اس لیے تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت اختیار کر سکیں گے۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے جس کی بنیاد ایسے خیالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔
اس طرح سے پھر قرارداد پاکستان میں متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے آزاد اور خود مختار حکومت قائم کی جائے۔ قرارداد پاکستان کے پاس ہونے کے بعد قائد اعظم نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کی اور پھر عملی طور پر انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں شروع